اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جو میں آج آپ کے لیے لے کر آیا وہ درود پاک کی فضیلت و برکات ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کن مقامات پر درود پاک پڑھنے سے بہت ہی اعلیٰ ہو جاتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور کن مقامات پر درود شریف پڑھنے کی بالکل ممانعت فرمائی ہے۔ کسی بھی صورت میں ان مقامات پر درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ در مختار میں تو اس کو حرام بھی قرار رکھا گیا ہے۔ تو آتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف۔ تو اس طرف آنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے خوش نصیبوں سے گزارش ہے، وہ خوش نصیب ہے جو ایسی باتیں سنتے ہیں، جو ایسی باتوں پر غور کرتے ہیں، جو ایسی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ وہ خوش نصیب انسان ہے جو دین کی باتیں سنتے ہیں، جو قرآن کی باتیں سنتے ہیں، جو وظائف کی باتیں سنتے ہیں، جو درود پاک کی بات سنتے ہیں، وہ بہت خوش نصیب ہیں۔ میں ان خوش نصیبوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوری سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور اپنے گروپس اور واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ میں شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ تو جناب، درود شریف کی ابتدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیجئے، اور اختتام پر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ جس نے آپ کو درود خوانی کی عظیم سعادت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیجئے کہ الرحمن الرحیم، یہ درود پاک میں نے تیرے فضل و کرم سے پڑھا ہے، اور تم اسے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اور اگر کوئی غلطی ہو تو معاف فرما، اور اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین، اپنے حبیب، اپنے محبوب، اپنے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ درود شریف جب بھی پڑھیں گے اس کو لگن، یکسوئی کے ساتھ پڑھیں گے، یہ آداب کی بنیاد ہے، اور تبھی ممکن ہے جب درود و سلام کا ہر لفظ دل کی گہرائی سے نکلے، دماغ ہر لفظ کے معنی پر مرکوز رہے، اور قلم میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ ہو۔ سب سے بڑا ادب اخلاق اور پاکیزگی ہے۔ درود شریف نہایت خلوص اور محبت سے پڑھیے، اور پڑھتے وقت پاک ہونا چاہیے۔ دل و دماغ سے دنیاوی خیالات دور ہونے چاہیے، بدن اور لباس نجاست سے پاک ہونا چاہیے، جگہ غلاظت سے پاک ہونی چاہیے، اور باوضو ہو کر پڑھنا چاہیے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود ورد کی صورت میں درود شریف بے وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے، مگر وضو سے پڑھنا عین ادب ہے۔ ہر وقت باوضو رہنا بذات خود ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ ہر وقت باوضو درود خوانی کی تو بات ہی کیا، کتنا مزہ آئے گا، کتنا مرتبہ ہوگا کہ اگر ہم وضو کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے تو یہ عمل، اس سے روحانیت کی دولت حاصل ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ اگر درود شریف مخصوص تعداد اور مخصوص وقت میں بطور وظیفہ پڑھا جا رہا ہو تو درود خواں کو باوضو ہونا اشد ضروری ہے، کیونکہ ہر وظیفہ کی بنیادی شرط وضو ہوتا ہے۔ درود شریف کے ورد کے دوران خوشبو کا استعمال بہت ہی اچھا عمل ہے، لہٰذا اگر خوشبو میسر ہو تو ضرور استعمال کریں۔ نماز کے سوا ہر عبادت کسی بھی طرف رخ کر کے کی جا سکتی ہے، اس لیے دفتر، مکان، دکان، سفر وغیرہ میں کسی بھی جانب رخ کر کے آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اگر آپ اسے وظیفہ کے طور پر پڑھنا چاہتے ہیں تو مسجد یا گھر میں کسی پرسکون جگہ پر باادب بیٹھ جائیے اور اطمینان سے ورد کیجیے۔ دوران ورد چہرہ کا رخ کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر درود شریف براہ راست بھیجا جا رہا ہے، جیسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو اسے بھی بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ ادب ہے کہ اسے مؤدب کھڑے ہو کر پڑھا جائے، اور چہرے کا رخ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رکھا جائے۔ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت کا تعین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کعبہ شریف کی جانب کیے گئے رخ سے قدرے
دائیں جانب مڑ جائیے، آپ کے چہرے کا رخ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے پہلے سیدنا کا لفظ لکھنا استعمال کرنا عین ادب ہے۔ در مختار میں لکھا ہے کہ آپ کے مبارک نام سے پہلے سیدنا بڑھا دینا مستحب اور افضل ہے۔ اسی طرح آپ کے نام اقدس سے پہلے مولانا کا لفظ بڑھانا بھی ادب ہے۔ درود شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اصحاب کا ذکر کرنا اور درود شریف کے آداب میں سے ایک اہم ادب ہے، یہ نور و اعلیٰ نور ہے۔ درود و سلام پڑھنے کے فریضہ کو ایک رسم نہیں، ایک عظیم عبادت سمجھ کر انجام دیجیے۔ اس عبادت کا حسن یہ ہے کہ درود و سلام کثرت سے پڑھا جائے، کیونکہ کثرت تعداد حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے۔ درود و سلام کا ہر لفظ صاف اور عمدگی سے ادا کرنا چاہیے، جلد بازی اچھی نہیں۔ حضرت ابو المحاوب شاذلی قدس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے درود و سلام کا وظیفہ بہت تیزی سے کیا، جلدی سے کیا، جو میں روزانہ 1000 مرتبہ پڑھتا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمانے لگے، شاذلی تمہیں معلوم نہیں کہ جلد بازی شیطان کا پیشہ ہے۔ تو اس کے بعد میں نے اس کو بہت ہی آہستگی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ درود شریف ہر طریقہ سے پڑھیں، آہستہ بھی پڑھ لیں، جلد بازی اتنی جلد بازی سے نہ پڑھیں کہ اس کی ادائیگی کے لفظوں کا بھی پتہ نہ چلے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، اتنا جلدی سے پڑھ لیں کہ اس کی لفظ کی ادائیگی صاف واضح ہو۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام سفر کے دوران بآواز بلند ذکر و دعا کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا، تم بہرے کو پکار رہے ہو، وہ بہرا نہیں جس کو تم پکار رہے ہو، اور نہ ہی ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو تم سے غائب ہے۔ اس کے بعد سب نے عاجزی سے ذکر و اذکار کرنے شروع کیے، آہستگی سے چھپائی۔ اگر درود السلام کی مجلس یا اجتماع میں پڑھا جا رہا ہو تو تب بھی آواز کو آہستہ رکھیے، تاکہ لہجہ کی دلکشی اور عاجزی دونوں برقرار رہیں۔ چلا چلا کر پڑھنے سے لہجہ میں دلکشی رہتی ہے، نہ بندے میں عاجزی، دونوں صاف مفقود ہو جاتے ہیں۔ در مختار میں درود شریف پڑھتے وقت اعضاء کو حرکت دینا اور آواز کو بلند کرنا جہل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اپنے رب کو عاجزی اور آہستگی سے پکارو، بے شک وہ عرش سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت مبارکہ کے بعد مزید وضاحت کی ضرورت تو نہیں رہتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر یا پڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ وہ شخص بے ادب، بدبخت، ظالم، خلیل اور ذلیل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے، صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرات توجہ فرمائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی لکھنے کے بعد نہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے بلکہ اسے پڑھنا بھی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مبارک پر آگے صرف یا سلم لکھتے ہیں، اس پر اکتفا کرنا جائز نہیں، یہ خلاف ادب ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان آداب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، چند ایسے مقامات ہیں یہاں درود شریف پڑھنے کے بہت ہی اعلیٰ ہو جاتا ہے، بہت ہی فوائد ملتے ہیں، بہت ہی قدر و منزلت کا ہو جاتا ہے درود شریف۔ ویسے ہی اس کی قدر و منزلت کی تو انتہا ہی نہیں ہے، لیکن اسے پڑھنے سے ہمیں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ وہ مقامات میں آپ کو بتانے والا ہوں، وہ غور سے سنیے، اور ایسے وقت، ایسے مقام جو میں بتاؤں گا، اس پر درود شریف کثرت سے پڑھیے۔ حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے وقت درود شریف پڑھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنتے وقت درود شریف پڑھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پڑھتے وقت درود شریف پڑھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھتے وقت درود شریف پڑھیے۔ مدینہ منورہ کے سفر کے دوران درود شریف پڑھیے، مدینہ منورہ میں داخل ہوتے وقت کثرت سے درود شریف پڑھیے، مدینہ منورہ میں قیام کے دوران کثرت سے درود شریف پڑھیے، مدینہ منورہ سے نکلتے وقت
درود شریف پڑھیے۔ قرآن مجید شروع کرتے وقت درود شریف پڑھیے۔ قرآن مجید ختم کرنے کے بعد درود شریف پڑھیے۔ حفظ قرآن کے وقت درود شریف پڑھیے۔ حفظ قرآن کی دعاؤں کے وقت درود شریف پڑھیے۔ وقت سحر کعبہ معظمہ کی زیارت کے وقت درود شریف پڑھیے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے وقت درود شریف پڑھیے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبرک آثار کی زیارت کے وقت درود شریف پڑھیے، یعنی مسجد نبوی، مسجد قباء، مسجد خمسہ، جبل احد اور مقام بدر کی زیارت کے وقت درود شریف پڑھیے۔ مسجد کی زیارت کے وقت بھی درود شریف پڑھیے۔ کسی چیز کے اچھا لگنے کے وقت بھی درود شریف پڑھیے۔ ریاض الجنہ اور اصحاب صفا کے چبوترے پر درود شریف پڑھیے۔ ہر روز صبح و شام کے وقت درود شریف پڑھیے۔ حضور کے یوم ولادت یعنی کہ پیر کے دن درود شریف پڑھیے۔ پیر کے دن صبح کے وقت درود شریف پڑھیے۔ جمعرات کی رات بکثرت درود شریف پڑھیے۔ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن بکثرت درود شریف پڑھیے۔ ماہ شعبان ہر روز بکثرت درود شریف پڑھیے۔ ماہ رمضان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے جانے کے باعث اس مہینے کو درود کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں بھی ہر روز کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ رات کے کسی حصے میں عبادت کے وقت کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ تو ناظرین کرام، میں آپ کو وہ بتاؤں گا جن مقامات پر بالکل درود شریف پڑھنا ہی نہیں چاہیے، جن اوقات میں بالکل درود شریف پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ مقامات ہیں بدبو والی جگہ، ناپاک جگہ۔ ان دو جگہوں پر تو بالکل ہی درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے نا، وہاں پڑھنا بھی حرام ہے۔ اور وہ کون سے وقت ہیں، کون سے اوقات ہیں جن پر درود شریف آپ نہیں پڑھ سکتے؟ مباشرت کے وقت درود شریف نہیں پڑھ سکتے، پیشاب کے وقت نہیں پڑھ سکتے، پخانے کے وقت نہیں پڑھ سکتے، چھینک آنے کے وقت نہیں پڑھ سکتے، تجب کے وقت نہیں پڑھ سکتے، ٹھوکر کھانے کے وقت نہیں پڑھ سکتے، جانور ذبح کرتے وقت نہیں پڑھ سکتے، غسل کے وقت نہیں پڑھ سکتے، حرام اشیاء کے استعمال کے وقت نہیں پڑھ سکتے، بدبو والی اشیاء کے استعمال کے وقت نہیں پڑھ سکتے۔ اور وہ ایسی مجالس ہے جس میں بھی درود پاک پڑھنا بالکل ممنوع قرار دیا گیا ہے، بلکہ در مختار میں اس کو ایسی محفلوں میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ نشاور اشیاء کی مجالس میں، ناچ گانے والی مجالس میں، غیبت اور جھوٹ والی مجالس میں، غیر اخلاقی لطیفے بازی کے مجالس میں، ٹھٹھا مخول والی مجالس میں، ایسے مواقع ہیں جن کے پاس پردہ ریاکاری کا جذبہ ہو۔ ایسے موقع جن کے پاس پردہ ریاکاری کا جذبہ ہو، در مختار میں ہے کہ اس ریا کی مثال یوں بیان کی گئی ہے کہ تاجر کا کپڑا کھولتے وقت اس غرض سے تسبیح یا درود شریف پڑھنا کہ خریدار کو کپڑے کی عمدگی جتلانا مقصود ہو، یا چوکیدار جگانے کے لیے ایسا کرے۔ اسی طرح کسی بڑے آدمی کے آنے کے وقت اس کا درود شریف پڑھنا کہ لوگوں کو اس کے آنے کی اطلاع ہو جائے تو لوگ کھڑے ہو جائیں یا اس کے لیے جگہ کر دیں، یہ سب مکروہ ہے۔ در مختار میں اس کو حرام کہا گیا ہے۔ جب آپ قرات سن رہے ہوں یا خطبہ سن رہے ہوں تو اس وقت آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آئے تو درود شریف آہستگی سے دل سے پڑھ لیں۔ اگر آپ خود قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو ذکر آئے، نام آئے تو درود شریف نہ پڑھیں، بلکہ قرآن مجید ختم کرنے کے بعد اس کو پڑھ لیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص جو نہایت گناہ گار اور مجرم تھا، اس نے 200 سال فسق و فجور میں گزار دیے۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسے گھسیٹ کر کوڑا کرکٹ کی جگہ ڈال دیا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اور بنی اسرائیل نے اسے گندگی جگہ پر پھینک دیا ہے۔ آپ اپنی قوم کو حکم دیں کہ اسے وہاں سے اٹھائیں، نہلائیں دہلائیں، کفن کریں، اس کا آپ خود جنازہ بڑھا کر اس کو دفن کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، اس میت کو دیکھا تو پہچان لیا۔ تعمیل کے بعد عرض کیا کہ یا اللہ، یہ شخص مشہور مجرم تھا، تو بجائے سزا کے یہ نائت کا حقدار کیسے ہو گیا؟ فرمانا ہے بے شک یہ بہت بڑی سزا اور عذاب کا مستحق تھا، لیکن اس نے ایک دن تورات مبارک کو کھولا تو اس میں میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا
دیکھا، محبت سے اسے بوسہ دیا اور درود شریف پڑھا، تو اس نام کی تعظیم کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، بلکہ گناہ ہی معاف نہیں کیے، 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح بھی کر دیا۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا واقعہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوکاف جانے کا اتفاق ہوا، مجھے وہاں آہو فغان رونے چلانے کی آوازیں سنائی دیں، جدھر سے آوازیں آ رہی تھیں میں ادھر کو گیا تو مجھے ایک فرشتہ دکھائی دیا، جس کو میں نے اس سے پہلے آسمان پر دیکھا تھا، جو کہ اس وقت بڑے اعزاز و اکرام میں رہتا تھا اور ایک نورانی تخت پر بیٹھا رہتا تھا۔ 70,000 فرشتے اس کے گرد صف بستہ کھڑے رہتے تھے، اور وہ فرشتہ سانس لیتا تو اللہ تعالیٰ اس سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کرتا تھا۔ لیکن آج میں نے اس فرشتہ کو کوکاف کی وادی میں سرگرداں پریشاں آہو بکا آہو زاری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کیا حال ہے، کیا ہو گیا ہے؟ اس نے بتایا معراج کی رات جب میں اپنے نورانی تخت پر بیٹھا تھا، میرے قریب سے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی پرواہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کو میری یہ بڑائی پسند نہ آئی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر کے نکال دیا اور اس بلندی سے اس پستی میں پھینک دیا۔ پھر اس نے کہا اے جبرائیل، اللہ کے دربار میں میری سفارش کرو کہ اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف فرمائے اور مجھے پھر بحال کر دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے دربار میں نیاز سے نہایت عاجزی کے ساتھ معافی کی درخواست کی۔ دربار الہی سے ارشاد ہوا اے جبرائیل، اس فرشتہ کو بتا دو کہ اگر وہ معافی چاہتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے اس فرشتہ کو فرمان الہی سنایا تو وہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھنے میں مشغول ہو گیا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس فرشتہ کے بال پر نکلنا شروع ہو گئے، اور وہ اسی ذلت و پستی سے اڑ کر آسمان کی بلندیوں تک جا پہنچا اور اپنی مسند کرام پر براجمان ہو گیا۔